اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ عطاء والجود اذ کل موت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ایک صلوات اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل. حضرات، میں نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا ہے اور آج یہ چوتھی منزل ہے اور قرآن مجید کے الفاظ کے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین کہ ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، ہم نے آل عمران کو چنا عالمین میں. اور اس ذیل میں کہ خدا کے منتخب بندے یہ موضوع قرار پایا تھا. اور میں نے کل کوشش کی تھی اپنی کجمج بیانیوں سمیت کہ کچھ ذکر جناب نوح کے سفینے کا ہو اور کچھ بات اس سفینے کی ہو کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب نوح علیہ السلام کی چلی تو نوح کا اختیار نہیں تھا، لیکن یہ حسین کا اختیار تھا کہ جس کو چاہے، جس عرشی مخلوق کو چاہیں بٹھا لیں اور جس فرشی مخلوق کو چاہیں لشکر یزید سے نکال کے حر بنا دیں. ایک صلوات پڑھیں تو میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ آج شام غریبہ کی مجلس کی ریکارڈنگ بھی تھی تو ہم لوگ براہ راست وہاں سے یہاں آئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی سی آج کی میں مجلس جو پڑھوں گا تو ایک آدھ بہت اہم، حالانکہ میں ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں، میں سوچتا ہوں کہ کبھی جو ہے کسی اختلاف میں نہ پڑا جائے اور اچھی بات نہیں ہوتی اختلافات زیادہ ہوں. یوں ہی ماشاءاللہ پیٹ بھر کے اختلافات ہیں اور اس میں پتہ چلا کہ اپنی بھی دو، لیکن کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اب یہ شیعہ کالج ہے. دیکھیے میں جانتا میں سب کچھ ہوں. کیوں جانتا ہوں؟ ظاہر میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ جو ہے وہ جناب آدم کے زمانے کے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اپنے والد سے بہت کچھ سنا ہے اور بہت غور سے سنا ہے. اس طرح سے نہیں سنا ہے کہ پتہ چلا کہ ابا کہہ رہے ہیں اور صاحبزادے جو ہے وہ ایک کان سے سن رہے ہیں اور ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور نگاہیں ٹی وی کی طرف ہے، جو آج کل کا ماحول ہے. اور دیگر لوگوں سے بھی سنا ہے، دیگر لوگوں کے میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑے بڑے لوگوں سے میں نے سنا ہے. تو یہ شیعہ کالج جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے. یہ سعید الملت حال یہاں بنا ہے. یہ اپنے آپ میں اعلان کر رہا ہے، یعنی میں سعید الملت کا پوتا ہوں. میرے والد مولانا علی ناصر سعید اباقاتی آغا روحی صاحب سعید الملت کے بیٹے ہیں. تو میں اپنے جد کے نام سے جو حال بنا ہے اس میں یہ اشرا پڑھ رہا ہوں. بڑے آہستہ آہستہ سے میری بڑی غور سے سنتے جائیے گا. بہت کسی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت آرام سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ غصے میں ہوں لیکن ظاہر نہیں کر رہا ہوں. جد کے نام سے یہ حال بنا ہے. یہاں یہ مجلسیں ہو رہی ہیں. اچھا، اگر میرے دادا کا یہاں کوئی کنٹریبیوشن شیعہ کالج میں نہ ہوتا، سیدھی بات میں سامنے کی عقلی گفتگو کر رہا ہوں، میں نقلی گفتگو میں کرنے کا عادی نہیں ہوں. اور فرمانے آپ، اگر سعید الملت کا جن کے نام سے یہ حال یہاں بنا ہے اگر کوئی کنٹریبیوشن نہ ہوتا تو جس زمانے میں یہ حال بن رہا تھا اس زمانے میں ہنگامہ ہو گیا ہوتا کہ سعید الملت کے نام کا حال بنانے کا کیا تک ہے.
یہاں تو فلاں کا نام کا حال ہونا چاہیے. اچھا حال تو تب ہوتا کہ جب کوئی حجرہ ہوتا, ایک چھوٹا سا کمرہ, کوٹھری, کچھ بھی صحیح. بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ہمارے دروازے کی زنجیر ہلاتے تھے. اپنے محلوں میں جہانگیر بنے بیٹھے ہیں, میرے دروازے کی زنجیر ہلانے والے. تو وہ زنجیر ہلاتے ہلاتے یہ ہوا کہ بھئی چلو یہ ذمہ داری ان کو دے دو. جائے کہ علامہ علی اختر تلہڑی صاحب ناظمیہ مدرسے کے فاضل مدرسین میں ان کا شمار ہوتا تھا. ناظمیہ بھی یہی ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ میں ممبر پہ اگر بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہوتا تو مجھ سے جو عمر میں لوگ بڑے ہیں, جو بزرگ ہیں, وہ فوراً جو ہے لاٹھی لے کے مجھے دوڑا دیتے کہ میاں کہاں کی چھوڑ رہے ہو. تو ہمارے شجرے سے بھی لوگ واقف ہیں اور دوسروں کے شجرے سے بھی لوگ واقف ہیں. تو اب یہ اور بات ہے کہ ہم خود پسندی کے عادی نہیں ہیں, ہم لمبی لمبی باتیں پھینکنے کے عادی نہیں ہیں. یعنی فوٹو کھنچتی ہے تو ہم ایٹھ نہیں جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. اور ہم کو حیضہ نہیں ہے ٹی وی کا, ٹی وی کا بھی حیضہ ہوتا ہے. ہم ان معنی میں کہہ لیے کہ اخبار میں چھپنے کے شوقین نہیں ہیں. یہ جو ہم کو معلوم ہے کہ آج کل شیعہ اخباروں کا عالم یہ ہے کہ ندوے کی شباب مارکیٹ میں اہل سنت حضرات جو ہے وہ اخبار ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, اسی لیے کبھی کبھی ان کی روایتیں جو ہیں وہ شیعہ اخباروں میں چھپ جاتی ہیں. تو اخبار والوں کو خود اردو نہیں آتی ہے, اردو کا اخبار کیا چھاپیں گے. اب سنیے, اب میں کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مجھے چھیڑیں گے. ایک صاحب ایک مرتبہ یہاں چلے آئے تھے, یہاں قاری ندیم صاحب تلاوت کر رہے تھے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو ان کی بھی میں نے ایک مرتبہ خیریت پوچھی تھی. خیر وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اب یہ میں جن صاحب کی یہ سعید الملت حال ہے, کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اس شیعہ کالج میں ہمارے بزرگوں کا خون پسینہ شامل ہے. دیکھ انتظام کوئی بھی کر رہا ہو, اور مجلس حسین کے سلسلے میں جو بھی سیاست کرے گا, سمجھ لیجئے, اور میں نوجوان دوستوں سے خاص طور پہ خطاب کر رہا ہوں, مجلس حسین کے سلسلے میں جو بھی سیاست کرے گا, جو بھی مکاری کرے گا, وہ یہ بات یاد رکھے کہ جناب سیدہ جو ہیں وہ اسی دنیا میں ایسا انجام کریں گی کہ اب میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں. بس اتنی سی گزارش ہے, 3 دن سے شیعہ کالج میں پانی نہیں ہے. یعنی 3 دن ہو گئے, کربلا میں تو 7ویں سے بند ہے, یہاں پہلی سے بند ہے, پانی نہیں ہے ماشاءاللہ, اور نیک کا بورڈ لگا ہوا ہے. تو گزارش میں یہ کروں گا, جو حضرات انتظام دیکھ رہے ہیں کہ اس نیک کے بورڈ کو اتاریں, ایک عدد کفن میں ڈالیں, اور کسی فری کی قبر جہاں مل رہی ہو, کسی کربلا میں درگاہ میں, وہاں لے جا کے اس کی تدفین کر دیں. اس لیے کہ جب مجلس کے نام پہ, اور میرے پاس ثبوت موجود ہیں, میرے پاس ہیں, میں اپنے والد صاحب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو لوگوں کے شجرے بھی بتا دیتے ہیں اور گھر کا جو ہے نقشہ بھی بتا دیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. ہمیشہ جو ہے شیعہ کالج کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ان 10 مجلسوں میں. یہ جو یہاں مشورہ ہوتا ہے بنا کردہ صاحب بقات, ہم کسی سے وہ نہیں کرتے کہ شیعہ کالج یہاں قالین بچھوا دے, سمجھ رہے ہیں آپ. میں نے یہ جو پانی کی بات کہی ہے, اب میں جل کے کہہ رہا ہوں, سن لیجئے آپ. اپائنٹمنٹ کے پیسوں کے نام پر شراب پلانے کا پیسہ ہے, مگر شیعہ کالج میں مزاداروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں ہے. یہ اپنے آپ میں کتنی شرم کی بات ہے. ایک پتہ چلا بینر لگنا ہے تو ہولڈنگ غائب ہوئی جا رہی ہے. اب یہ میں نے جو ہے جب یہاں مجلسیں ہو رہی تھیں مرزا اطہر صاحب کی, اور یہ میں کہہ دے رہا ہوں صاحب بات, دیکھیے ہم جو ہے وہ سینہ تان کے بات کرتے ہیں, یا تو بولتے نہیں ہیں, یہ بھی سمجھ لیے. شرافت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کوئی ہم کو ایسا سمجھے کہ یہ خاک شفا کے پتلے ہیں. یہ بات میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں آپ. یہ علامہ علی اختر تلہڑی صاحب کے بیٹے جو تھے آفتاب اختر صاحب, تلہڑ, یہ سیتا پور جائیے, ابھی میں گیا تھا بریلی مجلس پڑھنے, راستے میں تلہڑ پڑا تھا. تو آفتاب اختر صاحب جو تھے وہ PhD تھے, ان کو نہ کر کے مرزا اطہر صاحب کو میرے دادا سرکار سعید الملت نے یہاں شیعہ کالج میں نوکری پہ رکھا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم نہیں کہیں گے, غور فرمائیے گا, ہم نہیں کہیں گے تو دوسرے کہیں گے, بھائی سننا پڑے گی. اور جب آپ چھیڑنے کی کوشش کیجیے گا, یہ یہاں پپو کو مجلس پڑھوائی جا رہی ہے,
ہمیں سنیے، میرے والد نے مجلس کا وقت بدلا ہے. یہ مجلس کا انتظام جو ہے سن 1968 سے، جب سے میرے دادا مرحوم کا انتقال ہوا ہے، خود میرے والد نے، انہوں نے بارہا یہ بات ممبر سے بھی پڑھی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیے نقنی بھی یہ کہتے ہیں، میں دیکھیے کھلی بھی بات میں کر رہا ہوں، تقیہ وقیہ نہیں، اور میں نقنیوں کے سامنے بھی کہہ دیتا ہوں، یہ بھی سمجھ لیجئے گا. ہاں میں تو ان میں کا نہیں ہوں کہ نقنیوں کے سامنے میں کچھ اور کہوں. نقنی بھی کہتے ہیں کہ آغا روئی صاحب چاہے جیسے ہوں مگر مکار نہیں ہیں. جو گھر کے اندر کہتے ہیں وہی ممبر پہ کہہ دیتے ہیں. تو سیدھی بات ہے بھائی، ہم بھی بھائی انہی کا خون ہے. تو جو بات ہم کسی کے منہ پہ کہہ سکتے ہیں وہی ممبر پہ کہیں گے، وہی پیٹھ پیچھے کہیں گے، اور چاہے جتنی بڑا کوئی ہو. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سعید الملت حال برا لگنے لگا، جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. یہاں جو ہے وہ مجلسیں ہو رہی تھیں تو سعید الملت حال کا جو پتھر تھا اس کو چھپایا جا رہا تھا. ایک موڈ خراب ہو گیا، بھئی ہم بھی تو موسوی سید ہیں نا، ہم سمجھ رہے ہیں آپ، ایک دم فیوز اڑ گیا ایک دن. تو اس کے نتیجے میں یہاں پتھر میں نے خود بیٹھ کے لگوا دیا یہاں چھٹی محرم کی مجلس کے بعد. اور اب یہ نوبت آنے والی ہے. پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا بہت زیادہ گرمی ہے اور یہ حال میں ٹائلز لگا دینے سے عیب نہیں چھپ جاتی ہیں، جیسے پیبند لگا دینے سے شجرا نہیں چھپ جاتا ہے. اب یہ ٹائلز ہم توڑوا دیں گے اور انشاءاللہ یہیں لکھوا دیں گے اشرۂ مجالس بنا کردہ صاحب ابقات. اگر مجلس سب سن لیں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کون صاحب پلمبر ہیں اور کون صاحب الیکٹریشین ہیں، اور یہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجئے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جو اشرا ہے اس کے پیسے شیعہ کالج سے کسی کو نہیں ملتے ہیں، اور یہ جہاں تک میری آواز ان چینلوں کے ذریعے جا رہی ہے سب سن لیں. یہ اپنی جیب سے ہم کرتے ہیں، اسی لیے معمولی سا انتظام ہے. جس دن جو ہے وہ بھائی مال حرام ہے نہیں، بھائی معاف فرمائیے گا، جس دن جو ہے وہ پیسہ زیادہ آ گیا تو آپ دعا کیجئے یہیں قالین بھی بچھوا دیں گے. لیکن مجلس ہم ضرور کریں گے، اور مجلس کے سلسلے میں کوئی بھی رکاوٹ ہوگی اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. یہاں پپو جناب کو بٹھایا گیا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا، غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور پپو جناب کو کن صاحب نے بٹھایا تھا؟ ارے وہ وقت بدل دیا آغا روئی صاحب نے. اچھا اگر وقت وہی رہتا تو کیا آپ مجلس میں آتے؟ ایک میں مثال، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان مخصوص صاحب کی. وہ فون کر کے انہوں نے پپو میاں تم پڑھو، انہوں نے کیا کیا، کوئی فرش ازا تو بچھائی نہیں، فرض غشا بچھا لی. وہ پتہ چلا دکھا کے پیسہ آ رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیے میں کبھی نہیں بولتا ہوں لیکن آج میں کہہ دے رہا ہوں، آج میں جان کر کے کہہ رہا ہوں، میں اس طرح کی باتیں ممبر پہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مجلس ہو رہی ہے، مجلس عزائے حسین ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ میرے ابا اور تیرے ابا اور میرے نانا اور تیرے نانا، یہ کب تک ڈرامے بازی چلے گی؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ انتظامات کے نام پہ معاملہ صفر ہے، اور اس کے بعد جب تصویریں کھنچوانی ہو تو پتہ چلا بگیاں ٹہل رہی ہیں. ارے بھائی جتنا پیسہ بگیوں میں اور فضولیات میں خرچ ہو رہا ہے، تھوڑا انتظام اگر شیعہ کالج کر دے. ابھی میں ٹی وی سینٹر میں مجلس پڑھ کے آیا ہوں، تو وہاں جو اسٹاف تھا اس نے کم سے کم پانی کا تو انتظام کیا تھا. اس نے کم سے کم اتنا تو سوچا کہ چلو پانی ہم کر دیں، ان کا انتظام ہم کر دیں، یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ عزادار جو آ رہے ہیں مجلس کا انتظام کر دیں. ان کو یہاں بٹھا دیا گیا کہ آپ یہاں پڑھیے. تو مجلس لگ رہا ہے کہ آغا روئی صاحب مدح صحابہ پڑھیں گے، لگ رہا ہے مذہب بدل دیا. اتنی آفات، اتنی قیامت کہ نہیں، وقت بدل دیا. بھائی ہم وقت بدلیں چاہے کچھ کریں، ہمارے گھر کی مجلس ہے. بھئی آپ غور کیجئے، انتظام ہم کر رہے ہیں. اب یہ آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ حضرات سن لیتے ہیں، ورنہ میرے والد نے تو مجھ سے جس دن کہا کہ میاں تم یہ اشرا پڑھو تو میری تو طبیعت خراب ہو گئی. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. بھئی کوئی مذاق ہوتا ہے اتنا جمایا اشرا پڑھنا؟ مولا کا کرم ہے کہ 4 جملے میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں، آپ حضرات محبت سے سنے لے رہے ہیں. ورنہ ہم کیا بھئی، ہم تو صرف یہ اعلان کرنے آئے ہیں کہ سگے آستان امام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں. جو حسین اپنا کہیں مجھے تو بڑے نصیب کی بات ہے. اور انتظامات کرنے والوں سے شیعہ کالج کے میں کسی کو کہہ بھی نہیں رہا ہوں، سب کو کہہ رہا ہوں، اگلے سال کدال لے کے ہم خود ہی کھڑے ہو جائیں گے، یہ سمجھ لیجئے گا.
اور یہ جو حرکت کل کی ہے، اور میں وضاحت نہیں کر رہا ہوں کیا کی ہے، کیونکہ ہماری نظر میں ایک بینر اور ایک فلیگ اور ایک ایڈ لگ جانا اور ایک ٹی وی لگ جانا یہ معنی نہیں رکھتا ہے، اور ہم اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں خاص طور پہ کوئی عجیب و غریب کام ہو۔ خیر، ایک صلوات آپ حضرات عنایت کریں محمد و اچھا، اب یہ سب باتیں کوئی وائرل کرے تو اور اس کی وجہ سے کسی کو وائرل ہو تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ سب جو ہے وہ باتیں جو درد دل تھا وہ میں نے بیان کر دیا، اور یہ باتیں یاد رکھیے گا۔ کل میرے والد صاحب کہہ رہے تھے نا کہ عزاداری کتنی مشکلوں سے آئی ہے، کتنا برا دور تھا زمینداری، اور یہ باتیں جو بزرگ کیا کریں بہت غور سے سنا کیجیے، بہت غور سے سنا کیجیے۔ یہ احساس اپنے آپ میں ہونا بہت ضروری ہے کہ کتنی مصیبتوں سے یہ مجلسیں ہم تک آئی ہیں۔ یہ آسان نہیں رہا ہے مسئلہ۔ جب میرے والد صاحب نے یہاں مجلسیں پڑھنا شروع کی ہیں، میں ان صاحب کا نام نہیں لوں گا کیونکہ زندہ ہیں وہ، اور کسی جو ہے وہ کندھے اچکاتے ہوئے یہاں آئے تھے، میں تو نہیں تھا مگر میں نے سنا ہے، مستند راویوں سے سنا ہے۔ میں نے کہا نا کہ ابو ہریرہ کا خاندان نہیں ہے، کہنے لگے ہم دیکھنے آئے، ان کو مجلسیں کھل نہیں تھیں کہ یہ یہاں مجلسیں، کیونکہ بھائی اب تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ سعید الملت حال اور سعید الملت کا بیٹا پڑھ رہا ہے، ان کو برا لگ گیا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے آئے کہ ہم دیکھنے آئے ہیں کہ کتنے حال بھریں، کتنا مجمع ہوگا۔ یعنی گویا اس پہ بھی بہت خوش ہیں کہ اگر 2 لوگ کم آئے ہیں تو وہ عید منا رہے ہیں۔ آج نتیجہ کیا ہوا؟ کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ میں تو ایک دیکھیں مثال دے رہا ہوں، والد صاحب نے اس دن کہا تھا نا کہ 6-7 بچے ہوں تو اس سے کیا فائدہ، کم سے کم 2 ایسے ہوں۔ ٹی وی سینٹر کی مجلس میں دیر ہونے لگی تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھیا گاڑی تیار ہے، تیار رہنا، اگر ہم نہ پہنچ پائے تو جا کے مجلس پڑھ دینا۔ ذکر حسین میں استمرار رہے، اس سے کیا فائدہ کہ پتہ چلا کہ کوئی مجلس پڑھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ذکر کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب ہوشیار ہو جائیں گے، یہ کہ کسی کے ذہن میں بات نہ آئے کہ کیونکہ آغا روئی صاحب اب نہیں پڑھ رہے ہیں لہذا نہ جھاڑو لگے۔ گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں، غور کیجئے گا، آپ یہاں گیریج بنا ہوا ہے، اور جس کی بھی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، خدا 100 گاڑیاں ان کو نصیب کرے، لیکن شیعہ کالج میں 9 محرم کو پچھلے سال جب کرونا کے تمام تر پابندیوں کے باوجود ایک بہت بڑا مجمع شب عاشور یہاں تھا، یہاں آنگن میں گاڑیاں کھڑی ہیں۔ اب کتنا بے تکا مسئلہ ہے، کوئی تک ہوتا ہے۔ 10 دن بھی اگر یہی سب ہونے لگے گا تو بھی شیعہ کالج ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ بھائی، اگر عزاداری میں کوئی سپورٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو بھی شیعہ کالج کا فائدہ کیا ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ پھر تو بھی پتہ چلا اللہ تللے کے لیے اگر شیعہ کالج ہے، غریب بچوں کے لیے، غریب بچوں کی تعلیم کے واسطے بنایا گیا تھا، وہ جو وہاں برانچ بنی ہے سیتاپور روڈ میں۔ پھر مسئلہ یہ ہوا کہ لڑکیوں کا ایک کی برانچ ہونا چاہیے کیونکہ لڑکیاں اتنی دور نہیں جا سکتی ہیں، تو میری دادی کے کڑے بیچیں۔ سن لیجئے، میں بار بار یہ باتیں کہہ رہا ہوں اور سینہ تان کے کہہ رہا ہوں، اور کتاب سفیر ولایت علی میں یہ چیزیں چھپوائی ہیں تاکہ سند رہیں اور بوقت ضرورت کام آویں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، دادی کے کڑے بیچ کے یہ سعید الملت حال، یہ حکیم صاحب کی حویلی تھی، وہ جا رہے تھے مگر کہنے لگے میں نے عزاداری کی ہے۔ اور فرما رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کے حوالے نہ ہو، یہاں عزاداری ہوتی رہے۔ دیکھیے یہ بزرگوں کا جذبہ تھا اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ خیر، معذرت کے ساتھ یہ کچھ الگ کی باتیں تھیں مگر کہہ دینا بہت ضروری تھی۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت کہ ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا عالمین میں، اور یہ ہے اللہ کا انتخاب۔ جب اللہ چنتا ہے تو کس طریقے سے چنتا ہے کہ ایک شخص ہے جو راستہ بھٹک گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ایک شخص جس کا نام ہے موسیٰ، وہ راستہ بھٹک گیا، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، برف باری ہو رہی ہے، مصر کا علاقہ ہے،
اور راستہ بھٹک گئے جناب موسیٰ علیہ السلام، اہل و عیال ساتھ میں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پہاڑ پر کچھ روشنی نظر آ رہی ہے، اپنے اہل و عیال سے کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے، اور اگر یہ کوئی قافلہ ہے تو ہم ان کے ساتھ ہو لیں تاکہ منزل تک پہنچ جائیں، اور اگر یہاں آگ روشن ہے تو میں آگ لے آؤں تاکہ بارش میں اس سرد موسم میں آگ کے تاپنے کا کچھ انتظام ہو سکے۔ اب سمجھ کے گئے تھے قافلہ، لیکن جب جناب موسیٰ اختراع قدرت دیکھیے، استفا کیسے کیا جاتا ہے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اس بلندی پہ پہنچے، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، موسیٰ یہاں آ تو رہے ہو، ایک بات سنتے جاؤ کہ ہم نے تم کو چن لیا۔ اور فرما رہے ہیں اے موسیٰ فانا اخترتک، سورہ طٰہٰ، فانا اخترتک، ایک جملہ ہے استفا، ایک جملہ ہے اختراع، کہ ہم نے تم کو سلیکٹ کر لیا، ہم نے تم کو چن لیا۔ اب جو ہم وحی کر رہے ہیں فاستمع لما یوحیٰ، اب جو ہم وحی کر رہے ہیں اس کو سنو۔ اے موسیٰ پہلا حکم یہ ہے کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، موسیٰ پہلا حکم یہ ہے کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے۔ یہ پہلا حکم تھا جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لیے بھیجا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ موسیٰ جا کے قوم کو نمازیں سکھاؤ، یہ نہیں کہا کہ روزے کے آداب سکھاؤ، یہ نہیں کہا کہ موسیٰ جا کے لوگوں کا اعمال نامہ درست کراؤ۔ کہا سب سے پہلا کام یہ کرو کہ فرعون سے کہو کہ وہ باغی ہو گیا ہے اور اس پر عذاب آئے گا۔ بھائی معلوم ہوا کہ اگر تخت پہ فرعون بیٹھا ہو تو نمازیں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بھائی ذرا سا بیدار ہو کے سنیے گا اور کوئی ڈسٹربنس مجلس میں نہ رہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پرور اتنی بڑی حکومت ہے فرعون کی، کوئی مذاق ہے؟ اذهب الی فرعون، کہنے لگے پروردگار فرعون کی طرف بھیج رہا ہے تو مجھے اکیلا نہ بھیج، اکیلا نہ بھیج پروردگار، اکیلے میں جاؤں فرعون کے محل میں؟ کیسے ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے چلے جائیں؟ تو کہنے لگے پروردگار وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اے پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ بھائی غور فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے کل گفتگو ہو رہی تھی نوح کے بیٹے پر، نوح نے کہا بیٹا ہے، نوح نے کہا بیٹا ہے، نوح نے کہا بیٹا ہے، قدرت نے کہا نااہل ہے۔ آج موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگار من اہلی، بھائی ہے اور اہل ہے۔ بھائی جملوں پہ غور کر رہے ہیں، وہ نااہل تھا، یہ جو میرا بھائی ہے ہارون یہ اہل ہے، مگر میں نہیں لے جاؤں گا، تو بنا دے۔ تو معلوم ہوا کہ اہل کو موسیٰ جب نہ بنا پائیں، نااہلوں کو آپ ممبر پہ کیسے بٹھائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام بھائی ہے پروردگار، بھائی ہے میرا، ہارون اخی، ابھی رشتہ بھی بتائے دے رہے ہیں کہ میرا بھائی ہے، اہل ہے، نااہل نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ویسا نہیں ہے کہ جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار مگر دین تیرا ہے، میرا تو ہے نہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ دین خدا کا ہے نا بھئی، یہ دین محمدی نہیں ہے، یہ دین الہی ہے۔ وہ جو مغل آکرانتاؤں نے بنایا تھا وہ دین الہی نہیں تھا، یہ جو دین حسین ابن علی ہے یہی دین الہی ہے۔ اور فرما رہے ہیں مگر دین تیرا ہے، میری مرضی تو چلے گی نہیں۔ تو جب نبی اپنی مرضی سے اپنے سگے بھائی کو، جس کے حسب نسب کا بھی پتہ ہے، خدا نخواستہ ماضی شرمندہ نہیں ہے، جملہ بدل کے کہہ دوں، کیوں نہ کہوں، کہہ دوں، شیروانی پہن کے شجرے کی دھوکہ نہیں دے رہا ہے، اچھا حسب نسب اچھا ہے، مگر میں نہیں اس کو شریک کر سکتا، تو بنا دے۔
دیکھیے رات کی تاریکی ہے، غور کیجئے گا، موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، آج ہارون بھی نہیں، اکیلے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ آواز قدرت آئی کہ موسیٰ فرعون کی طرف جو جا رہے ہو تو تمہارے بھائی کو ہم تمہارا وزیر بنا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں دیکھیے وزیر کون ہے؟ ہارون۔ کہاں آئیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں، اور نبی مدد مانگ رہے ہیں تو کہاں سے ملے گی؟ خانہ کعبہ سے۔ یہی تو ہے کہ پروردگار میرا بھائی ہے، میرا وزیر ہے، میرے گھر میں آئے گا، اور دین تیرا ہے، بھائی میرا ہے مگر تیرے گھر میں آئے گا۔ اور فرما رہے 13 رجب کو میں نے عرض کیا نا کہ نبی نے کہا یہ ہر میدان میں علی ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو ہاتھ میں تمہارے عصا ہے، یہ جو عصا ہے ہاتھ میں، اس کو زمین پہ پھینک دو۔ اور جناب موسیٰ کو کیا معلوم کہ کیا بلا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ تبرکات میں انبیاء کے، جب جناب موسیٰ علیہ السلام جناب شیش کے پاس تھے تو چنا تھا، کوئی اور عصا پسند تھا، ملا یہ، تو کہا اس کو پھینک دو زمین پہ۔ جیسے ہی پھینکا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا هِيَ حَيَةٌ تَسْعَىٰ، تو ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ نیچرل ریئیکشن تھا، اب یہ کوئی بنا ہوا ریئیکشن نہیں تھا۔ اور فرما رہے ہیں آپ یہ جو بن کے فوٹو کھینچتے ہیں وہ نہیں ہے، پتہ نہیں آج میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نیچرل ریئیکشن جناب موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا کہ جناب موسیٰ نے جیسے ہی دیکھا کہ اژدہا بن گیا، ان کو کیا معلوم تھا اژدہا بن جائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے، گھبرا کے پیچھے ہٹے، اور فرما رہے ہیں بھائی اگر یہ قرآن میں جملے نہ ہوتا تو میں زبان سے ہرگز یہ جملے ادا نہ کرتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام گھبرا کے پیچھے ہٹے، کیونکہ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، مگر موسیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ممکن ہے۔ نہیں، میں نے کہہ دیا مگر بات وہاں تک پہنچی نہیں۔ جو ہاتھ کے عصا کو نہ پہنچانے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جس کی تلوار شجرے دیکھ کے چلے اسے علی کہتے ہیں۔ ہاتھ کی لکڑی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا هِيَ حَيَةٌ تَسْعَىٰ، اژدہا بن گیا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا لیا تھا بچپن میں، واقعات سنے ہوں گے آپ نے، انگارہ اٹھا لیا تھا بچپن میں، جل گئے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام، ہاتھ جل گیا تھا، اور وہی انگارہ اٹھا کے جب ہاتھ جلا، بھائی نومولود بچہ ہے، اور فرما رہے ہیں جب جوانی میں یہ ریئیکشن تھا، اور فرما رہے ہیں تو جب چھوٹا سا بچہ ہوگا کیا کرے گا؟ ہاتھ جلا، انگارہ منہ میں رکھ لیا، زبان بھی جل گئی، اس کی وجہ سے زبان میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے لکنت پیدا ہو گئی۔ تبھی کہا تھا طور پر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ بڑی توجہ، یہ قرآن ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے سینے کی شرح کر دے۔ اچھا کسی نے نہیں لکھا کہ جب سینے کی شرح کا مطالبہ کیا تو جبرائیل نے آ کے آپریشن کیا۔ نقطہ کفر جو تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وہ نکالا گیا۔ تو جب وہاں آپریشن نہیں ہو رہا ہے تو رسول سے کچھ خاص محبت ہے؟ اچھا ہم سمجھ گئے، اب ہم سمجھ گئے، ابھی تک کے نہیں سمجھے تھے، بیٹھے بیٹھے سمجھ گئے، ہم سمجھ گئے۔ رسول کو اس لیے معاذ اللہ نبی کے سینے میں نقطہ کفر ڈالا جا رہا ہے کہ ان کا شجرہ دیکھ رہے ہیں اور اپنا شجرہ دیکھ رہے ہیں، تو سوچ رہے ہیں کہ کل ہم بیٹھیں ان کی جگہ پر تو لوگ کہیں گے کہ احمد تم، کہاں نبی، تم کیا ہوا؟ ارے وہ اصل میں حالات ایسے تھے، وہ کچھ لوگوں نے بہت اصرار کیا تو ایک چھتا تھا، اور فرما رہے ہیں اچھا اس کے بعد اچھا تم، ارے تم تو وہ ہو نا جو نالی میں منہ دے کے رو رہے تھے جب شراب پی رہی تھی، ارے تم، ہاں وہ اصل میں کچھ وہ حالات ایسے تھے کہ، اور فرما رہے ہیں آپ ذرا سنتے جائیے گا،
اب وہ تیسرا، ارے تو یہ کہاں سے؟ ان کو تو ام المومنین نے کہا کہ یہ نسل یہودی ہے. ارے یہ تو وہ ہے جس کی ٹانگ اور لاش، ٹانگ یہاں لاش وہاں، یہ کہاں آ گئے؟ تو سوچا کہ شجرہ تو ان کا تو ایسا ہے آیا تطہیر والا. بھائی تبھی تو حسین کہہ رہے تھے کہ مجھ جیسا. کربلا حسین کی یزید سے جنگ نہیں ہے، حسین جیسوں کی یزید سے جنگ ہے. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کہاں کرے گا؟ کہاں ہم کہاں وہ. اور فرما رہے ہیں کہاں شجرہ، برابری ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. اچھا موضوع کہیں اور چلا جائے گا. ہاتھ جلا جناب موسیٰ کا، اور زبان میں جب انگارہ رکھا زبان جلی، تو کہنے لگے پروردگار زبان سینے کی شرح کر دے اور زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. دیکھیں واقعے سے تطبیق ہو گئی کہ جناب موسیٰ نے دعا مانگی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو ختم کر دے تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں. بھئی یہ نبوت ہے، اور خدا یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم اس کو نبی بناتے ہیں کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو. بھئی بات بڑی اچھی تھی لیکن میں ادا کر نہیں پایا. خدا یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہاتھ میں چھالا تھا، ہاتھ میں جو نشان تھا اس کو ہم نے ید بیضا بنا دیا، زبان میں لکنت تھی اس کو ہم نے ختم کر دیا. ہم عیبدار کو نبی نہیں بناتے. تو یہ بیچارے اگر نبی کے معاذ اللہ نبی کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں کریں نا، ان مجبوریاں سمجھیے آپ. تھوڑا سا ذرا سا صلہ رحمی سے کام لیجئے. بھائی ہیں، قابیل جیسے صحیح ہیں تو تھوڑا سا سوچئے کہ بیچارے جن کو بنایا ہے اب ان کے حسب نسب شجرہ کہاں سے آئے گا؟ بھائی چندے سے سب کچھ بن سکتا ہے، شجرہ نہیں بن سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چلیے میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ ید بیضا بھی ہو گیا، وہ جو چھالا تھا ید بیضا بن گیا، اور یہ جو عصا تھا معمولی سی لکڑی اس کو بنا دیا عصائے موسیٰ. اور کہنے لگے کہ اب جاؤ اور ہارون کو ساتھ لے کے جاؤ. اور فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نیچے اترے تو اوپر گئے تھے، کیا کہتے ہوئے گئے تھے کہ قافلہ ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے غدیر کے میدان کی طرح آیتیں نہیں آئی ہیں، بلغ بلغ کا اعلان نہیں ہوا ہے، حاجیوں کا مجمع نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں اور اس میں وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. رات کی تاریکی ہے، برف باری ہو رہی ہے، اندھیری رات ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے سمجھ کے کہ قافلہ ہوگا. وہاں پہنچے، خدا نے نبوت دے دی، ذمہ داری دے دی، کہا تم کو صاحب کتاب بھی بنایا، صاحب معجزات بھی بنایا. اب یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں لو اور اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لو اور جاؤ اس سے جا کے کہو کہ وہ جو خدا بنا بیٹھا ہے اس سے جا کے کہو ڈرو اس دن سے جب خدا کا عذاب آ جائے. اب اگر کوئی بقرات اعظم بن کے کہے کہ ہم موسیٰ کو نبی نہیں مانیں گے کیونکہ موسیٰ رات کے اندھیرے میں نبی بنے ہیں، بغیر گواہ کے نبی بنے ہیں، تو آئیں گے دیوبند سے فتوے کہ قرآن نے نبی کہا ہے تو ماننا پڑے گا. عجیب قوم ہے، ان کو اندھیری رات میں بغیر گواہ کے نبوت ملے ان کو نبی مانتی ہے. علی کو دن کے اجالے میں غدیر کے میدان میں ہم نہیں مانیں گے. اچھا وہ تو مان رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے بخن بخن. آپ ان سے بھی بڑے، ان سے بھی بڑے ہو گئے. ہم نے تو سنا ہے ان سے بڑا کوئی تھا نہیں اس مسئلے میں.
وہ مسئلہ کہ جب ابلیس بھی آ کے ان سے استفتاء کر رہا تھا، یہ جو میرا جملہ ہے، یہ جو میرا جملہ تھا نا استفتاء، یہ اپنی قبیلے کے لیے محظوظ ہوئی ہوگی، اپنا قوم، اپنی قبیلہ، وہ بھی آیا تھا کہ آپ کا کیا رائے ہے؟ میں نے وہ آدم کو سجدہ تو کیا نہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں؟ آپ تو ہمارے بھی، تو کہنے لگے کہ بس اب چھوڑیے، ہم کیا مجلس حسین میں کسی کی بات کریں۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام اترے، اور فرما رہے ہیں آپ، جناب موسیٰ علیہ السلام اترے اور گئے فرعون کے پاس۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، استفاء، اللہ کے منتخب بندے، خدا کے منتخب بندے کیسے ہوتے ہیں؟ گئے فرعون کے محل میں، اور اس کے بعد فرعون سے جا کے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اچھا دیکھیے، فرعون کے محلی میں جناب موسیٰ پلے ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ کہیں اور نہیں پلے ہیں، تو اس نے بچپن سے دیکھا ہے جوانی تک، آج سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بنایا ہوا نبی ہوں، تو اس کا ری ایکشن کیا تھا؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ اب کیا کیا سوچ رہا ہے کہ کل ایک دریائے نیل پہ بچہ بہتا ہوا آیا تھا، آج جو ہے وہ میرے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ بھڑک گیا، یہ آدھا پاگل تو تھا ہی، پورا پاگل ہو گیا۔ نوجوانوں کے لیے جملہ میں نے عرض کیا ہے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، اور جیسے ہی دیکھیے حکمت کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، حکمت و منطق کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ھدی، یہ نبی تعارف کرا رہا ہے خدا کا۔ کہنے لگے دیکھو میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور اس نے جو ہے وہ ہر چیز کی ہدایت کی۔ اب فرعون اپنی پھینک رہا ہے، اب وہ ایسی ہے کہ وہ دربار چمچوں کو بھی نہیں یقین آ رہا ہے۔ دیکھیں دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نیم پلیٹ چاہے جو لگا لیں، اور آپ یہ دیکھیں حقیقت سب کو معلوم ہوتی ہے کہ لکھنے سے کوئی آیت اللہ تھوڑی ہو جاتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں ہم یہ تھوڑی کہ اپنے نام کے آگے پرنسپل لگا لیا پرنسپل، اور پتہ چلا صبح صبح اسٹوڈنٹس پہنچے اسکول میں تو جھاڑو لگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو نام کے آگے پرنسپل کیوں لگا لیا؟ بھائی یہ میں نوجوانوں کے لیے ہے یہ والا خاص ہے، چھوٹے بھائیوں کے لیے، نوجوانوں سے بھی نیچے آ گیا میں، یہ چھوٹے بھائیوں کے لیے پتہ چلا جھاڑو لگا رہے ہیں۔ ان کا کہ آپ تو پرنسپل کی کرسی پہ بیٹھے تھے، کہیں نہیں اصل میں ہم یہاں چپراسی ہیں۔ کیا پھر لوگوں نے کہا صاحب وہاں بیٹھ کیوں گئے آپ؟ کہتے اصل میں پرنسپل صاحب تھے نہیں، مجھے موقع ملا، میں جھاڑو لگا کے تھک گیا، تھوڑی دیر بیٹھ گیا، آپ سمجھے مجھے پرنسپل۔ چپراسی نے کہا کہ آپ غلط سمجھے، میں پرنسپل کی کرسی پہ بیٹھ کے پرنسپل نہیں ہو گیا۔ نہیں، اسی مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جیسے کوئی چپراسی پرنسپل کی کرسی پہ بیٹھ کے پرنسپل نہیں ہو سکتا، ویسے ہی کوئی مسند رسول پہ بیٹھ کے خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرما رہے ہیں ارے یہ مال مفت دل بے رحم تھوڑی ہے کہ آگے بیٹھ گئے، یہ نبی کی مسند ہے۔ جناب موسیٰ سے کہہ رہا ہے منطق ہوتی ہے، دلیل ہے۔ جناب موسیٰ سے کہنے لگا کہ وما ربکما، جناب موسیٰ ہارون دونوں لوگ ہیں۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، اور جناب ابو طالب تک لے جانا ہے بات کو۔ کہنے لگا جب ساری باتیں فیل ہو گئیں تو پہلے تو اس نے ایک حربہ استعمال کیا اور کہنے لگا کہ یہ جو شخص تمہاری طرف آیا ہے یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے۔ دیکھیے فرعون کی عادت سمجھ لیجئے، فرعون کا مزاج سمجھ لیجئے، اور ہر زمانے کے فرعون کا مزاج سمجھ لیجئے۔ فرعون کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ نبی کی باتیں اثر کر رہی ہیں تو نبی کے ذہن پہ شک کرتا ہے۔ اب پہنچی وہاں تک بات تو بہت عمدہ ہے، ورنہ آنے والی مجلسوں میں تو میں پہنچاؤں گے، پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وہ جو ذہن پہ شک کرنے کی عادت ہے کہ یہ تو ہذیان بک رہے ہیں، یہ فرعون صفت لوگوں کا پرانا مزاج ہے۔ اچھا یہ بھی جب فیل ہو گیا
بھائی ظاہر ہے نبی ہے، نبی کی باتیں دیوانوں کی باتیں نہیں ہوتی، منطق ہے، عقل ہے، دلیل ہے، برہان ہے۔ اب کہنے لگا کہ قتل کر دو، بس ختم، قتل کر دو، اور فرما رہے ہیں اب جواب نہیں ہے، نبی کی باتوں کا منطق کا علم نہیں ہے، جاہل ہیں، کہنے لگے قتل کر دو۔ قرآن نے کہا کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بھائی پوری توجہ، اور یہ حسن ہے مجلس کا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ قرآن نے کہا کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ جو ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، فرعون کے محل میں بیٹھا ہے، بھائی مسجد میں نہیں بیٹھا ہے، مسجد با ایمان ہونے کی ضمانت نہیں ہے، ابن ملجم کی قسم، یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ مسجد میں جو آ گیا وہ مومن ہے، با ایمان ہے۔ جناب نوح نے دعا کی تھی پروردگار اس کو چھوڑ کہ جو میرے گھر میں با ایمان داخل ہو۔ قرآن نے کہا کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کون؟ جو ایمان کو یکتم ایمان ہو، جو ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، چھپائے ہوئے تھا، چھپائے ہوئے تھا۔ چھپایا کیسے جاتا ہے؟ بات دل میں ہو، زبان پہ نہ ہو۔ اور ظاہر کیسے کیا جاتا ہے؟ کہ دل میں تو صنم قریش ہے، بھئی یہی ہوتا ہے نا۔ بھئی اور آسان کر دوں، ابو سفیان کا کلمہ دیکھ لیجئے، یعنی اندر سے ابو سفیان ہے، معاویہ کا باپ، اور زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد، وہ بھی تلواریں دیکھ کر، ماحول دیکھ کر، حالات دیکھ کر پتہ چلا جیسے ہی دیکھا کہ کوئی الیکشن جیت رہا ہے پارٹی بدل لی۔ میں غور کر رہے ہیں آپ، بھائی مثالیں دنیا میں مل جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں چپک جاتا ہے معاملہ۔ بھائی غور فرما رہے ہیں آپ، میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ قرآن نے کہا کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور قرآن ہے، روایت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وہ جو یکتم ایمان ہو کی منزل پہ تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، نہ نماز پڑھ رہا ہے ظاہراً، نہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ حج کو جا رہا ہے، حالانکہ احکامات تو بہت بعد میں نازل ہوئے۔ میں پہلے ہی کہہ دوں، بعد میں لوگ کہہ دیں گے کہ اس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، تب تو حکم بھی نہیں آیا تھا۔ بھائی غور فرما رہے ہیں آپ، میں جلدی عرض کر رہا ہوں، ایمان کو چھپائے ہوئے ہے۔ قرآن نے اتنی بڑی سند دے دی، یہ بھی نہیں کہا کہ مسلم ہے، ڈائریکٹ کہا مومن ہے، ڈائریکٹ کہا مومن ہے، زبان سے اس نے کہا نہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ میں نے کہا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، یہ بیٹھے بیٹھے ایمان کی سند کیسے مل گئی؟ کہا دیکھتے نہیں میرے نبی کا دفاع کر رہا ہے۔ بھائی غور فرمائیے گا، دیکھتے نہیں میرے نبی کا دفاع کر رہا ہے، تو معلوم ہوا معیار کلمہ نہیں ہوگا، دفاع نبی ہوگا۔ جو ایک لمحے بھائی ایمان سے بتائیے، اور امت مسلمہ کو قرآن کی قسم، بھائی ہمیں لا کے بتائے، شجرہ دیکھیے گا اس کا مومن آل فرعون کا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، آپ کا نہیں، وہ جن کا ہے ہی کمزور، سگے ماموں کا بیٹا ہے بھائی فرعون کے، اور یہ وہ والے ماموں نہیں ہیں، یہ وہ والے ماموں نہیں، واقعی سگے ماموں کا بیٹا ہے، تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے آل فرعون میں، آل فرعون۔ بھائی کبھی کبھی میں کل عرض کر رہا تھا کہ بیویاں ہیں نبی کی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ نہ سمجھنا میاں کہ ام المومنین ہے، دیوانے نہ ہو جانا، امی جان، یہ نہ سمجھنا کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، دیکھو تو کردار تو دیکھو، اور یہ ہے ماموں کا بیٹا، تو یہ قیاس نہ کر لینا کہ فرعون کے پہلو میں بیٹھا ہے، فرعون کا ماموں کا بیٹا ہے تو فرعون صفت ہوگا۔ معلوم ہوا کبھی جنگہ معتبر نہیں ہوتی۔ دیکھیں اس جملے کو اشارہ درکار تھا جو میں نے کیا نہیں، بات واضح ہوئی نہیں، نوجوانوں پہ بزرگ تو پہنچ گئے، کبھی جنگہ جو ہے وہ معتبر ہوتی نہیں ہے،
کہ یہ یہاں بیٹھے ہیں لہٰذا رضی اللہ ہیں، یہ وہاں بیٹھے ہیں لہٰذا رضی اللہ ہیں. لوکیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ صفوف ملائکہ میں ہیں تو ابلیس ہو کے بھی رضی اللہ ہیں. یہ منطق ہے نہیں. یہ نبی کی زوجہ ہیں لہٰذا ام المومنین ہیں. اما کوئی کہیں بیٹھا ہو چاہے کوئی کہیں لیٹا ہو، جنگہ کوئی معتبر نہیں ہے. اور ایک طبقہ بیچارہ ایسا تھا جس کو معلوم تھا کہ بھئی ہماری تو کوئی ہے نہیں، ہم تو کی کا کو والے ہیں. بھئی یہ کی کا کیوں کیا ہوتا ہے؟ کی نبی کی بیوی، کا نبی کا سسر. میں مثال دے رہا ہوں بھئی، اس میں تھوڑا سا جو ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہیں. یہ کا والے ہیں. پتہ چلا نبی نے طلاق دے دی، بیوی خدا حافظ، یہی تو ہوگا نا. اور ایک شجرہ وہ ہے کہ جو منیت کی منزل پہ ہے، کہ جو جز ہے نبوت کا، جو اگر نبی وہاں ہیں اور علی یہاں ہیں تو خوشبو تک کی وراثت علی کے پاس ہے. اور فرما رہے ہیں نبی نے دونوں نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھایا، دونوں نواسوں کو، اور کہنے لگے کہ یہی ہیں، یہی دونوں ہیں بس، اور کوئی نہیں ہے. ایک طرف حسن ایک طرف حسین. کہنے لگے ہما امامان قاما او قادا، یہ میرے دونوں بچے جو ہیں یہ امام ہیں. تو اب امت کو کملی بھی یاد ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتی ہیں. لیکن جب ہم نواسوں کی بات کرتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے کہ صاحب وہ سیدنا حسن کو تو ہم بھی مانتے ہیں، سیدنا حسین کو تو ہم بھی مانتے ہیں. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو بھی ہے نا، یہ بھی کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، ہی کی اہمیت ہوتی ہے. یہ کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، مانتے تو ہم ان کو بھی ہیں. یہ جو دو شہزادوں والا فلسفہ ہے ان کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی سیدنا ہیں یہ بھی سیدنا ہیں. ایک صاحب آئے مولا علی کے پاس، کہنے لگے نماز آپ کے پیچھے اچھی لگتی ہے. اچھا اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اصل نماز ہے. کہیں گے اب مولا تو جو کی سوکھی ہوئی روٹی کھا رہی ہیں، بھائی معاف کیجیے گا. حقیقتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کسی مولوی صاحب کو دعوت پہ بلائیے اور سوکھی ہوئی روٹی رکھ دیے. وہ جو بہت زیادہ پڑھتے ہیں وہ سیرت پہ چلیے اور تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. سنیے میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں، کچھ چیزیں ہیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کہہ دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی نہ بولیے تو لوگ سوچتے ہیں بیچارے ہیں ویسے ہی ہیں بیچارے ہیں. تو اب ایسے ہی نہیں ہیں، ویسے ہی ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ. تو بات یہ ہے کہ بہت پتہ چلا ہے ارے ہم ذکر حسین کی اجرت نہیں لیتے ہیں. آؤ بلا کے دیکھ لیجئے، پڑھوائیے روز مجلس. اور فرما رہے ہیں آپ، اور رکشے کا کرایہ بھی انہی سے دلوائیے گا. اور کہیے گا کہ آپ تو اجرت لیتے نہیں ہیں تو ایسا کیجئے کہ ہمارے گھر میں تبرک بھی آپ ہی بانٹیے. یہ فرش والا بھی سب انتظام، سب ٹینٹ کا، لاؤڈ اسپیکر کا سارا انتظام، اور CCTV بھی لگوائیے، سب کیجئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی خدا کی قسم ICU میں نہ ایڈمٹ ہو جائیں. مگر ادھر مولا کے نام پہ جب تبرک بٹنے لگتا ہے، جب فرش ادا بھی، یہ فضول خرچی ہے. اما ہم کو کیا بیوقوف سمجھا ہے؟ اگر حسین دے نہ رہے ہوتے تو ہم خرچ کہاں سے کر رہے ہوتے؟ وہ انہی کی دی ہوئی خیرات ہے، انہی کی دی ہوئی خیرات ہے، ورنہ ہمارا کیا ہے؟ یہ تو حسین کا صدقہ ہے. اور یہ ہماری ماؤں کا اچھا کردار ہے. شکر ادا کیجئے اپنے والدین کا کہ ایسی تربیت دی، ورنہ ذکر سن کے بہت سو کے شجرے کھل جاتے ہیں. بس میں نے آج تک کی زحمت کو آپ کی تمام کیا. آج محرم کی 4 تاریخ ہے اور صبح سے شام تک آپ جناب اون محمد علیہ السلام کے فضائل مصائب سن رہے ہیں. اور یہ سلسلہ کل اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو جائے گا. اون محمد جناب زینب کے اور جناب عبداللہ کے فرزند. اور بڑا تعارف جناب جعفر طیار کے پوتے. جعفر طیار مولا علی کے بڑے بھائی.
جنگ موتا میں جنہوں نے لشکر کا علم اٹھایا تھا، جن کے دونوں بازو قلم ہوئے، تو نبی نے منبر پہ جا کے کہا کہ ہوا تیار فی الجنہ، کہ میرا بھائی جعفر جس کی شہادت کی خبر ابھی مجھے ملی اور مجھ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ نے میرے بھائی کے دونوں بازوؤں کے عوض 2 پر عطا کیے ہیں کہ جس سے وہ جنت میں پرواز کرنے والا ہے، اور یہی نماز جعفر طیار ہے۔ جناب جعفر طیار سے رسول کہتے تھے، جناب جعفر طیار، اتنا زیادہ مشابہت تھی رسول خدا سے جعفر طیار کو کہ لوگ رسول کا دھوکہ کرتے تھے، اور لوگ سلام کر دیتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے رسول سمجھ کے، اور وہ جواب دیتے تھے کہ میں رسول نہیں ہوں، میں جعفر ہوں۔ یہ ہیں جعفر طیار جن کے دونوں پوتوں کا ذکر ہے، جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ، اور جناب عبداللہ کا عقد ہوا جناب زینب سے، اور جناب زینب کے 2 فرزند جناب اون و محمد۔ جناب عبداللہ کو مصلحتوں کے تحت امام حسین علیہ السلام نے واپس مدینے بھیجا۔ 2 کام کیے مولا نے، ایک مسلم کو کوفے بھیجا، ایک عبداللہ کو واپس مدینے بھیجا۔ اور جب یہ ہو رہا تھا تو بنی ہاشم کے جوان یہ کہہ رہے تھے کہ آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ مسلم کو کوفے بھیج رہے ہیں اور عبداللہ کو واپس بھیجے رہے ہیں۔ جناب عبداللہ جب عقد ہوا ہے جناب زینب کا عقد ہوا ہے جب جناب عبداللہ سے، تو عقد کی شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کبھی حسین وطن چھوڑیں گے تو عبداللہ جناب زینب کو روکیں گے نہیں۔ 4 بچے جناب مسلم کے، جاتے جاتے مسلم نے کیا کہا کہ آقا مجھے یقین ہے کہ اب اس مقدس چہرے کی زیارت دوبارہ نصیب نہیں ہوگی، اور جناب عبداللہ کو واپس بھیج رہے ہیں۔ جناب عبداللہ جناب زینب کے پاس آئے اور کہنے لگے، علی کی بیٹی، یہ دونوں بچے اون و محمد، اے بی بی آقا کا حکم ہے کہ میں واپس مدینے چلا جاؤں، اگر کوئی وقت آ جائے تو اون و محمد کو قربان کرنے میں دیر نہ کرنا زینب۔ ایک بچہ میری طرف سے حسین پر صدقے ہو جائے، ایک بچہ تمہاری طرف سے حسین پر صدقے ہو جائے۔ قافلہ گیا، میں شہادت جناب اون و محمد نہیں پڑھوں گا، قافلہ گیا، اور اس کے بعد کربلا میں جو گزری وہ گزری۔ قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ بس 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جب اون و محمد کے جنازے آئے، یہ ماں کا کردار ہے، ماں کا دل، اللہ کی پناہ۔ زینب، کسی ماں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا، لیکن بچوں کے جنازے آئے، 9 اور 11 برس کا سن، جو بھی جنازہ آتا تھا ماں لپٹ جاتی تھی، مگر زینب نے کیا کیا کہ ان بچوں کے درمیان ذرا فاصلہ کرو، اور فاصلہ جب ہو گیا تو جناب زینب نے سجدے میں سر رکھا اور دست دعا بلند کیے، پروردگار میرے بچے قربان، میرا بھائی سلامت۔ یہ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کوفہ سے شام، اور زندان شام میں جناب سکینہ کی شہادت کے بعد جب قافلہ رہا ہوا اور سر آئے، تو جب اون و محمد کے سر آئے تو جناب زینب نے سروں کو گود میں نہیں لیا۔ شام کی بیویوں نے کہا کہ لگتا ہے ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ جناب زینب بیٹھی ہیں، کہنے لگی ماں میں ہوں، مگر مجھے اون و محمد کا، مجھے غلاموں کا پرسہ نہ دو، مجھے میرے بچوں کا پرسہ نہ دو، مجھے اس کا پرسہ دو جس کی ماں نے اسے چکیاں پیس کے پالا تھا۔
روئیے عزیزان محترم، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے، شام کے زندان کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ شہزادی زینب، شہزادی سکینہ جب عزاداروں کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں پھوپھی اماں کاش یہ لوگ کربلا میں ہوتے، کاش۔ تو میرا بابا رلا رلا کے نہ مارا جاتا۔ جناب زینب نے ماتم نہیں کیا انہوں محمد کا، بچوں کے سروں کو دیکھا بھی نہیں۔ حسین کا سر آیا، زینب نے سینے سے لگا لیا، مجھے میرے بھائی کا پرسہ دو۔ عباس کا سر آیا تو جناب زینب نے کہا عباس تمہارے بعد تمہاری بہن کو دیار بدیار پھرایا گیا۔ بس سنیے گا عزیزان محترم، قافلہ رہا ہوا، اور رہا ہونے کے بعد قافلہ مدینے واپس آیا۔ قافلہ مدینے واپس آیا، جناب زینب اپنے گھر تشریف نہیں لے گئیں۔ جناب زینب نے قیام کیا امام زین العابدین کے گھر میں، اور چوتھے امام کا وتیرہ یہ تھا کہ روز مجلس ہوتی ہے۔ چوتھے امام پانی آتا تھا، پانی کو دیکھ کے روتے تھے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ کچھ کھانے کو آتا تھا، دیکھ کے روتے تھے، ہائے میرا بابا 3 دن کا بھوکا مارا گیا۔ روز مجلس ہو رہی ہے چوتھے امام کے گھر میں۔ بس میں نے زحمتوں کو تمام کیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ جناب عبداللہ، جناب زینب کے شوہر روز مجلس میں آتے ہیں، سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جناب عبداللہ بڑی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ روز چوتھے امام کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ ایک روز جناب عبداللہ سے پوچھا کہ پھپھا جان میں محسوس کرتا ہوں کہ سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں مگر آپ بیٹھے رہتے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل میں کوئی بات ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے ہیں۔ کہنے لگے میرے لال مجھے یہ احساس بھی ہے کہ تمہاری پھوپھی کا دل بہت دکھا ہوا ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ زینب کا دکھا ہوا دل مزید دکھ جائے۔ کہ نہیں پھپھا جان آپ فرمائیں، حکم دیں۔ کہا میرے لال تم امام وقت ہو، میری تو ایک گزارش ہے کہ اپنی پھوپھی سے کہنا کہ جب سے قافلہ رہا ہو کے آیا ہے کبھی علی کی بیٹی اپنے گھر نہیں آئیں۔ سید سجاد یہ بھی انہی کا گھر ہے، یہ تمہارا گھر بھی انہی کا گھر ہے، مگر ان سے کہنا کہ اگر مناسب سمجھیں تو کسی روز اپنے گھر بھی تشریف لائیں۔ چوتھے امام نے کہا کہ پھپھا جان میں پھوپھی تک آپ کا یہ پیغام پہنچا دوں گا، بس اب اگر آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ ایک مرتبہ چوتھے امام آئے اور کہنے لگے پھوپھی اماں مجلس ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں مگر پھپھا جان بیٹھے رہتے ہیں، اور میں کئی دن سے یہی غور کر رہا تھا کہ پھپھا جان کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے ہیں۔ آج میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ اپنی پھوپھی سے کہنا کہ یہ بھی انہی کا گھر ہے، مگر کسی روز اگر مناسب سمجھیں تو اپنے گھر بھی تشریف لائیں۔ خدا کی قسم شہزادی کے جملے جب یاد آئیں گے آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ کہنے لگے سید سجاد کون سا گھر، کس کا گھر، میرا بھیا مارا گیا کربلا میں، میرا گھر اجڑ گیا۔ اب روئے زمین پہ زینب کا کوئی گھر نہیں ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اب روئے زمین پہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کہنے لگے پھوپھی اماں میری گزارش ہے، پھپھا جان کا دل دکھے گا، کسی روز تشریف لے جائیے تاکہ پھپھا جان کی بات رہ جائے۔ لیجئے جناب زینب جناب زین العابدین کے گھر سے نکلیں، بہلہ بنی ہاشم سامنے
جناب عبداللہ کا گھر، اللہ جانے کیا کیا مناظر ذہن میں آئے ہوں گے، خدا جانے اور زینب جانے۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، علی کی بیٹی نے آہستہ سے دروازہ کھولا، ظاہر ہے انہوں محمد کے حجرے بھی نظر آئے ہوں گے۔ حسرت بھری نگاہوں سے گھر کو دیکھا، جناب عبداللہ گھر میں موجود نہیں ہیں، کسی کام کے سلسلے سے گھر سے باہر گئے۔ جناب زینب صحن خانہ میں بیٹھ گئیں، صبح سے شام ہو گئی، وہ عرب کا تپتا ہوا سورج، مگر علی کی بیٹی دھوپ میں بیٹھی رہی، سائے میں نہیں بیٹھی۔ ارے جس نے علی اکبر کا جنازہ دیکھا ہو، جس نے 18 برس کے کڑیل جوان کا جنازہ دھوپ میں دیکھا ہو، وہ سائے میں کیسے بیٹھے؟ شام کو جب جناب عبداللہ واپس آئے، دروازہ کھولا، دیکھا صحن خانہ میں کوئی خاتون بیٹھی ہے۔ کہنے لگے بی بی کون ہو، میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ اللہ اکبر! اے بی بی کون ہو، میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ سر اٹھایا، ہاں عبداللہ، آپ کیوں پہچانو گے عبداللہ؟ آپ کیوں پہچانو گے؟ اب حسین کہاں رہے؟ اب عباس کہاں رہے؟ اب اکبر کہاں رہے؟ اب قاسم کہاں رہے؟ اب اون و محمد کہاں رہے؟ اب وہ زینب کی شناخت کے ذریعے کہاں رہے؟ اب کیوں پہچانو گے عبداللہ؟ کہنے لگے خدا کی قسم بی بی، اے بی بی آپ ہیں؟ اے بی بی خدا کی قسم جب قافلہ گیا تھا تو میں نے آپ کو اس عالم میں دیکھا کہ سر کے بال سیاہ ہیں۔ اے بی بی خدا کی قسم میں پہچان نہیں پایا، آج آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ سر کے بال سفید ہیں۔ فرمانے لگی عبداللہ اتنی مصیبتیں میں نے برداشت کی، اے عبداللہ میں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی، ایک دن میں عبداللہ 18 برس کا کلیل جوان کا جنازہ، قاسم کی پائمال لاش، عباس کے کٹے ہوئے بازو، علی اصغر کا گلا، حسین کی گردن پہ گوند خنجر۔ اے عبداللہ میں زندہ ہوں غنیمت، اے عبداللہ سر کے بال سفید ہو گئے، میں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی، اے عبداللہ یہ بتاؤ کہ بلایا کیوں ہے؟ عبداللہ اصل مسئلے کی بات کرو، بلایا کیوں ہے؟ اگر اون و محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے بلایا ہے؟ اے عبداللہ اگر بچے اتنے عزیز تھے، اگر بچے اتنے عزیز تھے، اون و محمد اتنے عزیز تھے، تو پھر میرے ساتھ بھیجا نہ ہوتا۔ عبداللہ میں نے اون و محمد کو بھیا پہ قربان کر دیا، مگر ہائے میرا بھیا پھر بھی نہ بچا۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے، جناب زینب کے شوہر نے، اون و محمد کے والد نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے علی کی بیٹی خدا کی قسم غلام زادوں کے متعلق سوال کرنے کے لیے نہیں بلایا، بس مجھے اتنا بتائیے کہ آخری وقت میرا بھائی حسین لڑا کیسے؟ بس مجھے اتنا بتائیے، بس 2 دقیقے اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ اے علی کی بیٹی یہ بتاؤ کربلا میں حسین لڑا کیسے؟ اس لیے کہ میں نے مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمام اولادوں میں سب سے زیادہ شجاع حسین ہے۔ بس جیسے ہی جناب عبداللہ نے کہا، روایت بتاتی ہے جناب زینب کی آنکھوں میں ایک نور آیا، اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی عبداللہ تم نے وہ سوال کیا ہے جو علاوہ زینب کے کوئی بتا نہیں سکتا عبداللہ۔ اے عبداللہ 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور اے عبداللہ میرا بھائی آستینیں جڑی ہیں، گریبان چاک ہے،
جنازوں پہ جنازے لا رہا ہے، جنازوں پہ جنازے لا رہا ہے، اور اس کے بعد ایسا حملہ کیا فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ اے عبداللہ مگر کتنی دیر لڑتا؟ 3 دن کی بھوک اور پیاس، میں دیکھ رہی تھی، شمر کا کلد خنجر تھا، میرے بھائی کا گلا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔